بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بن کر پالا تھا۔ آپ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ اہل ابراہیم کے زمین میں اہل سدوم رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ اہل سدوم کے آس پاس 5 خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز، شاداب اور قدرت کا حسین مناظر تھا۔ یہاں باغات کثرت کی تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے باکثرت سے ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی اور آس پاس کے بستی کے لوگ اپنی معاشی اور فضائی ضرورت کے لیے ان بستی کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے پھل، اناج، سرسبز صرف انہی کا حق تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں اس کے محفل میں آیا۔ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس بزرگ کی بات لوگوں نے بہت غور سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس خوبصورت جوان شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو تم ایسا کرو کہ جب کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگوں نے زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اسی طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ گھر گھر میں یہ عمل ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری اور اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو دن رات نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو گے تو ہم تم کو شہر سے نکال دیں گے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتے دنیا کی طرف روانہ کیے، پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو بے حد پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا، اگر قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے حضرت لوط کے گھر بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز پاک ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو
اور اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ قوم نے کہا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، ہماری اصل چاہت تم جانتے ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس طرح مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف آئی، آپ گھبرا گئے اور مہمانوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو بتایا کہ اے لوط، پریشان نہ ہو، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جائیں اور پیچھے نہ دیکھیے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ وہ آدھے راستے تک چلی، پھر واپس آ گئے، قوم کے ساتھ تباہ ہو گئی۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا جس کا وعدہ کیا تھا، بس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اور کہہ دیا میرے عذاب، میری تنبیہ کا مزہ چکھو۔ یعنی بات یہ ہے صبح سویرے انہیں دائمی ہمیشہ کے لیے عذاب نے آ گھیرا، بس تم میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو۔ اور اسی اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا کر زمین پر مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھروں کی بارش نے ڈھانپ لیا۔ پھر ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچایا، سوائے ان کی بیوی پیچھے رہنے اور ہلاک ہونے والے میں سے رہ گئی۔ ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستی کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہیں، ان برائیوں، ہم جنسی پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھی، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ تبارک ہم سب کو ان جرائم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے۔ ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ آمین۔